السلام علیکم. میرا ستمگر سیزن 2 تحریر نور آصف کے ساتھ. سب سے پہلے جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں. آپ سب کی بہت مہربانی ہوگی. شروع کرتی ہوں آج کی ایپی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو لمبی حیات دے اور جن کے والدین اس دنیا میں نہیں اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. آمین. عمل ہوٹل میں آنے کے بعد غصے سے کمرے میں ٹہل رہی تھی. داور بھی اس وقت عمل کے کمرے میں صوفے پر بیٹھا سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا. عمل نے ٹہلتے ٹہلتے سائڈ ٹیبل پر پڑا واز اٹھا کر زمین پر دے مارا. عمل کیا ہو گیا ہے؟ کنٹرول یور سیلف. داور کب سے عمل کی حرکتیں دیکھ رہا تھا. برداشت نہ ہوا تو بول پڑا. داور تم مجھے کہہ رہے ہو؟ تم نے دیکھا احان ملک نے کیا کیا ہے؟ وہ کبھی نہیں بدل سکتا. وہ ایک دھوکے باز کم ظرف انسان ہے. وہ کبھی نہیں بدل سکتا. کس طرح اس نے مجھے دھوکے سے پیپر سائن کروائے. عمل غیظ و غضب کے عالم میں بولی. داور نے لمبی سانس لی اور چلتا ہوا عمل کے پاس آیا. عمل اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اب تم کیوں اپنا خون جلا رہی ہو؟ جب تم جانتی ہو احان کی فطرت کو تم نے بغیر دیکھے سائن کیوں کیے؟ داور نے تحمل سے عمل کو سمجھانا چاہا تو عمل ہتھے سے ہی اکھڑ گئی. داور تم مجھے اس بات کے لیے قصوروار سمجھ رہے ہو؟ اس نے مجھے اس دن اتنا غصہ دلایا تھا کہ بس میں نے جلدی سے سائن کر دیے. اور صحیح کہہ رہے ہو. میری ہی غلطی تھی. میں نے جانتے بوجھتے اس دوگلے بدفطرت جھوٹے انسان پر یقین کیسے کر لیا. عمل تقریباً چیختے ہوئے بولی. عمل کام ڈاؤن پلیز. کنٹرول کرو خود کو. اس طرح خود کو تکلیف دینے سے کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے ہم یہ ڈیل نہیں کریں گے. تم ریلیکس رہو. داور کے سمجھانے پر عمل نے خود پر ضبط کرتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ کر سر ہاتھوں میں تھاما. داور پلیز تمہیں خدا کا واسطہ ہے مجھے یہاں نہیں رہنا. مجھے اٹلی واپس جانا ہے. پلیز مجھے اٹلی لے چلو. عمل نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ داور سے کہا تو داور عمل کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پریشان ہوا. کتنی کوشش کرتا تھا کہ وہ عمل کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے مگر بار بار کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا کہ وہ بے بس ہو جاتا. وہ تو صرف یہی چاہتا تھا کہ عمل کے دل میں جو برسوں سے آگ جل رہی ہے احان کے دیے ہوئے زخم جو ناسور بن رہے ہیں اس پر وہ مرہم رکھ دے. یہ تبھی ممکن تھا جب احان عمل کی زندگی سے پوری طرح نکل جاتا. عمل مکمل طور پر احان کو بھول جاتی. داور چاہتا تھا عمل کے دل میں احان کے لیے کوئی جذبہ نہ ہو. نہ محبت کا نہ ہی نفرت کا. کیونکہ نفرت محبت سے بھی بڑی ظالم شے ہوتی ہے. نفرت کی آگ میں جلنے والا اندر ہی اندر ایک لاوے کی طرح ابلتا رہتا ہے. اور یہ نفرت تب ہی ختم ہوگی جب عمل احان کو معاف کر دیتی یا پھر اپنا بدلہ لے لیتی تو اسے سکون آ جاتا. وہ جانتا تھا یہ سب آسان نہیں تھا. اتنی آسانی سے احان عمل کو خلا دے دیتا یہ بھی آسان نہیں تھا. مگر جلد یا بدیر یہ کام ہو جاتا. مگر عمل ہمت ہار گئی تھی. داور کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ عمل کس چیز سے بھاگ رہی ہے کیونکہ عمل اتنی کمزور تو نہیں ہے. اس نے 1.5 سال احان کا ظلم چپ چاپ برداشت کیا تھا. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اس نے خود کو سنبھالا. مگر آج کیا چیز اسے کمزور کر رہی ہے؟ کہیں عمل یہ سوچ آتے ہی داور نے بے چینی سے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا اور ٹھنڈا گہرا سانس لیا. ٹھیک ہے عمل تم جیسا چاہو گی ویسا ہی ہوگا. داور نے ہار مانتے ہوئے کہا. ہم آج ہی اٹلی جائیں گے. تم سامان پیک کرو. ہم ابھی چیک آؤٹ کریں گے. ہوٹل سے چیک آؤٹ کرنے کے بعد گاڑی میں بیٹھی عمل نے سکھا سانس لیا تھا. وہ پاکستان سے جا رہی ہے اس احان ملک سے دور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. عمل نے سیٹ سے ٹیک لگائے اپنی آنکھیں اطمینان سے موتی تھیں. 2 آنسو پلکوں کی باڑ توڑتے ہوئے باہر کو آئے تھے. آج وہ شاید پہلے سے بھی زیادہ زخم لے کر جا رہی تھی. اس کے دل کے زخم پھر سے ہرے ہو چکے تھے. اس ستمگر کو دیکھ کر. مگر ایک سکون اسے اپنے ارد گرد بکھرتا ہوا محسوس ہوا کہ اس ستمگر کو آئندہ کے بعد کبھی نہیں دیکھے گی. اسے احان کے نام کے ساتھ تو رہنا قبول تھا مگر احان کے ساتھ نہیں. اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر آتے ہی داور اور عمل ایئرپورٹ کے اندر داخل ہوئے. ابھی انہوں نے چیک ان کیا ہی تھا. داور کو کلیئرنس مل گئی تھی مگر عمل کو روک لیا گیا. ایک لیڈی آفیسر اور ایک میل آفیسر عمل کے پاس آئے تھے. مس عمل آپ ہمارے ساتھ چلیں گی. لیکن کیوں؟ عمل حیران ہوئی.
کیونکہ آپ کو کلیئرنس نہیں مل سکتی، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ عمل حیران ہوتی ہوئی ان کے ساتھ ایک کمرے میں داخل ہوئی۔ مس عمل، آپ یہ فلائٹ نہیں لے سکتی، بلکہ انفیکٹ آپ پاکستان چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ میل آفیسر بہت شائستگی سے عمل سے مخاطب ہوا۔ یہی تو میں پوچھنا چاہتی ہوں، آپ کے پاس کیا اتھارٹی ہے کہ آپ مجھے روک سکیں؟ اسپائی ٹیکسٹائل اینڈ فیبرک کمپنی کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا تھا جس پر آپ کے سائن موجود ہیں۔ آپ یہ ڈیل چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ وہ میل آفیسر اس بار بھی انتہائی شائستگی سے عمل سے مخاطب تھا۔ عمل کا پارا ہائی ہوا تھا یہ سن کر، تو مسٹر احان ملک نے یہ کروایا ہے آپ سے؟ ویسے کتنے پیسے دیے انہوں نے آپ کو؟ میل آفیسر کا چہرہ سرخ ہوا تھا عمل کی بات سن کر۔ مس عمل دیکھیں، آپ یہ الزام نہیں لگا سکتی کیونکہ آپ نے ایک کانٹریکٹ سائن کیا ہے جس وجہ سے مسٹر احان ملک نے آپ کے خلاف کمپلین لکھوائی ہے۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں آفیسر، آپ لوگوں کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ مجھے روک سکیں۔ میرا نام ECL میں نہیں ہے کہ آپ مجھے یوں پریشان کریں۔ میں آپ کی کمپلین کر سکتی ہوں۔ عمل بے انتہا غصے کے باوجود ضبط سے بول رہی تھی، مگر اس کا دل تو کر رہا تھا اس آفیسر کا منہ توڑ دے۔ جی صحیح کہا آپ نے، ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے، مگر ہمارے پاس تو اتھارٹی ہے۔ عمل نے آواز کی سمت میں دیکھا۔ دروازے سے ایک پولیس آفیسر اور دو لیڈی کانسٹیبلز اندر داخل ہوئی تھیں۔ میم، آپ کے خلاف FIR احان ملک نے درج کروائی ہے۔ آپ پر دھوکہ دہی کا الزام لگایا ہے۔ آپ پاکستان چھوڑ کر نہیں جا سکتی جب تک آپ یہ کانٹریکٹ پورا نہ کر لیں۔ یہ آفیسر بھی عمل کے ساتھ بہت شائستگی سے مخاطب ہوا۔ وٹ ربش! عمل چلائی، آپ لوگ یہ سب نہیں کر سکتے۔ آپ سب کو احان ملک نے پیسہ کھلایا ہے، میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ میم، آپ زیادہ سین کریٹ کریں گی، مجبوراً ہمیں آپ کو گرفتار کرنا پڑے گا۔ پلیز ہمیں مجبور نہ کریں۔ آپ کا پاسپورٹ بھی ہمارے پاس ہی رہے گا۔ پولیس آفیسر نے امیگریشن آفیسر سے عمل کا پاسپورٹ کلیکٹ کرتے ہوئے کہا۔ عمل نے غصے سے سب کو ایک نظر دیکھا اور پھر دروازہ دھاڑ سے بند کرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ احان جو اپنے آفس میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا کہ فون رنگ ہونے پر بے تابی سے احان نے فون اٹھایا۔ سر، آپ کا کام ہو گیا ہے۔ مس عمل آج اٹلی نہیں جا سکی اور ان کا پاسپورٹ بھی لے لیا گیا ہے۔ احان اپنی آفس چیئر پر اطمینان کی سانس لیتا ہوا بیٹھا۔ میں نے جیسے کہا تھا ویسے ہی کیا ہے نا؟ اسے پریشان تو نہیں کیا؟ جی سر، ہمارے ساتھ لیڈی آفیسرز بھی موجود تھیں۔ آپ کے کہنے پر ہم نے بہت تحمل سے ان سے بات کی ہے۔ ٹھیک ہے، پاسپورٹ میرے آفس میں پہنچا دو، احان نے کہتے ساتھ ہی فون بند کر دیا۔ سوری عمل، میں جانتا ہوں تم مجھے بہت غلط سمجھو گی، مگر میں تمہیں خود سے اب دور نہیں کر سکتا۔ میں وہ ہر چیز کی وجہ ہی ختم کر دوں گا جو تمہیں مجھ سے دور لے کر جائے گی۔ تمہیں مجھ سے رہائی ایک ہی چیز سے مل سکتی ہے، وہ ہے میری موت۔ احان اپنی آفس چیئر سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ عمل ایئرپورٹ سے باہر آتے ہی لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اسے اس ٹائم احان ملک سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ عمل کا دل کر رہا تھا وہ پوری دنیا کو توڑ مروڑ کر رکھ دے۔ عمل کو اپنا آپ بہت بے وقت لگ رہا تھا۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں مسٹر احان ملک، تم نے اپنے پیسے کے بل بوتے پر یہ کیا ہے۔ تم یہی چاہتے ہو نا کہ میں یہاں سے نہ جاؤں؟ تو ٹھیک ہے، میں یہیں پر رہوں گی، مگر تمہاری زندگی کو جہنم بنا دوں گی۔ اب میں خود تمہارے ساتھ یہ کانٹریکٹ کرنا چاہتی ہوں، دیکھنا چاہتی ہوں تم اور کتنا پستی تک گر سکتے ہو۔ یہ تو طے ہے، تم عمل کو اب پا نہیں سکتے، اور جہاں تک بات ہے خلا کی، تو بہت جلد میں تم سے خلا لوں گی۔ اگر تم نے مجھے آسانی سے خلا نہ دی تو میں تمہارے خلاف میڈیا پر جاؤں گی، اب تمہارے ہر وار کا جواب دوں گی۔ تم اب منہ چھپا نہیں سکو گے احان ملک، میں تمہارا گناونا چہرہ دنیا کے سامنے لاؤں گی۔ عمل عمل لمبے لمبے سانس لیتے اپنا اشتعال کم کرنے لگی۔ عمل، تم ٹھیک ہو؟ داور عمل کو ڈھونڈتا ہوا ایئرپورٹ سے باہر آیا تھا۔ ہاں، اب بالکل ٹھیک ہوں، عمل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیا ہوا ہے؟ داور نے عمل کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر پوچھا، کیونکہ وہ تو بہت شدید ری ایکشن کا منتظر تھا۔
کیا ہوا ہے مجھے؟ بلکہ اب تو سب ٹھیک ہوا ہے۔ تم یہی چاہتے تھے کہ نہ میں یہاں پر رہوں، احان ملک کا مقابلہ کروں۔ تو ٹھیک ہے، میں یہ کانٹریکٹ کروں گی احان ملک کے ساتھ۔ عمل وہ تمہیں اس لیے یہاں پر روکنا چاہتا ہے کیونکہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہے۔ وہ صرف تم سے معافی کا طلبگار ہے۔ تم احان ملک کی سائڈ لے رہے ہو؟ عمل نے داور کی بات کاٹتے بھڑکتے ہوئے کہا۔ نہیں، سچائی بیان کر رہا ہوں۔ وہ تمہارے دل میں واپس اپنی رسائی چاہتا ہے۔ اب یہ تم پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ تم اسے معاف کرتی ہو کہ نہیں۔ داور جیسے عمل کو کرید رہا تھا۔ اور تمہیں بھی یہی لگتا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں گی؟ عمل استہزائیہ بولے۔ داور نے عمل کی بات پر نظریں چرا کر آسمان کو دیکھا تھا جہاں بادلوں نے بسیرا ڈالا ہوا تھا۔ پتہ نہیں، یا شاید داور ابھی بھی آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ شاید آج پھر بارش ہوگی۔ داور نے بات بدلی تھی۔ عمل کو داور کی آواز میں نمی محسوس ہوئی۔ وہ جانتی تھی داور کیا سوچ رہا ہے۔ داور، ایسا کچھ نہیں ہوگا جو تم سوچ رہے ہو۔ داور نے عمل کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ مجھے صرف تمہاری خوشی چاہیے عمل۔ یہ احان ملک کے ساتھ بزنس ڈیل ہی نہیں، یہ وہ عرصہ ہے جس میں ہماری قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ تمہارا فیصلہ جو بھی ہوگا، میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا۔ داور نے سرد آہ کھینچ کر اپنی ہتھیلیوں کو رگڑا تھا۔ داور، جب مجھے احان ملک ڈائیورس کر دے گا تو میں تمہارے ساتھ نئی زندگی۔ نہیں عمل، مجھے کوئی جھوٹی امید مت دینا کیونکہ میرا دل تمہاری طرف سے خوش فہم نہیں ہے۔ جس دن یہ خوش فہم ہوا تو یہ خود غرض ہو جائے گا، صرف اپنی خوشی کا سوچے گا، اور میں خود غرض نہیں بننا چاہتا۔ اور اگر پھر اس دل کو تم نہ ملی تو شاید دھڑکنا ہی بند کر دے۔ داور نے عمل کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمل کو دیکھتے مسکراتے ہوئے کہا، داور پلیز ایسی باتیں نہ کرو۔ اس دل کے ابھی پچھلے زخم نہیں بھرے، تم اپنی باتوں سے مجھے مزید تکلیف دے رہے ہو۔ تم میرے سب سے اچھے دوست ہو، میں تمہیں کبھی نہیں کھو سکتی۔ ہاں، صرف دوست ہی تو ہوں، داور خود سے بڑبڑایا۔ ایک بات سن لو تم، میں احان کو معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ عمل اٹل لہجے میں بولی۔ جانتا ہوں میں۔ داور مسکرایا۔ کیا جانتے ہو؟ عمل حیران ہوئی۔ یہی کہ تم اسے معاف نہیں کرو گی۔ اب مجھے بتائیں مادام، میرے لیے کیا حکم ہے؟ پاکستان سے جانے پر آپ پر پابندی لگی ہے، میں اس پابندی سے مستثنیٰ ہوں۔ داور نے بات بدلتے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمل ہنس پڑی تھی۔ آپ کے لیے یہی حکم ہے کہ آپ جائیں اٹلی اور اپنا تمام پیپر ورک کمپلیٹ کر کے واپس آئیں۔ اب اپنی اب ہم اپنی نئی زندگی کا آغاز یہیں سے کریں گے، اپنے ملک، اپنے پاکستان میں۔ عمل خوشگوار لہجے میں بولی۔ دیٹس a اسپرٹ۔ یہ ہے میری عمل، میری دوست۔ داور اس کو خوش اور پراعتماد دیکھ کر بولا۔ اوکے، میں چلتا ہوں ورنہ فلائٹ مس ہو جائے گی۔ اور تم نے اب کچھ نہیں سوچنا، ہوٹل جاؤ، آرام کرو۔ مجھے کچھ دن لگیں گے پیپر ورک کمپلیٹ کر کے آنٹی کو ساتھ لے آؤں گا۔ داور تیزی سے بولتا ہوا سامان کی ٹرالی گھسیٹتا اندر کی جانب بڑھا۔ عمل جانتی تھی وہ اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو چھپا رہا ہے۔ میرا وعدہ ہے تم سے داور، تم تہی دامہ نہیں رہو گے۔ یہ وعدہ ہے تمہاری دوست کا۔ عمل نے نم آنکھوں سے داور کی پشت کو دیکھا تھا۔ عمل ساری رات سو نہ سکی تھی، احان پر غصہ تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ صبح عمل کی آنکھ کھلی 10 بج رہے تھے۔ عمل نے اپنے دکھتے سر کو دونوں ہاتھوں سے دبایا تھا۔ عمل نے انٹر کام پر اپنے لیے چائے منگوائی۔ چائے پینے کے بعد عمل نے شاور لیا تھا اور اب بلو جینز کے اوپر ریڈ شارٹ فراک، جس کے اوپر شارٹ بلو لیدر جیکٹ پہنی، بالوں میں ریڈ پنس لگا کر انہیں کھلا چھوڑ رکھا تھا، اور ریڈ ہی لپسٹک لگائی تھی، اور اپنا چھوٹا سا ریڈ کلچ اٹھائی ہوٹل سے باہر آئی تھی۔ کیب کروا کر وہ احان ملک کے آفس جا رہی تھی۔ جیسے جیسے منزل قریب آ رہی تھی، عمل کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا احان ملک کا گلا دبا دے۔ جو اس نے کل چیپ حرکت کی تھی، عمل کا دماغ سلگانے کے لیے کافی تھا۔ میں جانتی ہوں میرا پاسپورٹ بھی تمہارے پاس ہے مسٹر احان ملک۔ عمل نے اپنی مٹھیاں بھینچ کر اپنا غصہ ضبط کیا تھا۔
امل غصے سے احان ملک کے آفس میں داخل ہوئی۔ احان ملک کے روم کا پوچھ کر وہ اندر آئی تھی کہ احان ملک کی سیکرٹری شانزے نے اسے روکا۔ میم آپ اندر نہیں جا سکتی، سر اس وقت میٹنگ میں ہیں۔ شانزے نے امل کو اوپر سے نیچے تک گھور کر اپنا حسد چھپاتے ہوئے پروفیشنل انداز میں کہا، کیونکہ امل اس وقت بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ ریڈ شارٹ فراک ود بلو جینز اور بلو چمکتی ہوئی چھوٹی سی لیدر جیکٹ میں امل بہت زیادہ پرکشش لگ رہی تھی، اور امل کی آنکھوں سے نکلتے شرارے امل کو اور جاذب نظر بنا رہے تھے۔ احان ملک تو ویسے ہی پاگل تھا امل کے لیے، اگر آج اسے دیکھ لیتا تو یقیناً اپنی جان سے جاتا۔ شانزے نے غصے سے امل کو گھورا۔ ہٹو راستے سے، مجھے تمہارے سر سے ابھی اسی وقت ملنا ہے۔ امل نے شانزے کو غصے سے ہٹاتے ہوئے کہا، میم آپ سمجھنے کی کوشش کریں، بہت اہم میٹنگ ہے۔ سر نے تمام امپورٹنٹ کالز تک لینے سے منع کر رکھا ہے۔ آپ ویٹ کریں۔ امل شانزے کی بات نظر انداز کرتی اسے ہٹاتے ہی غصے سے احان کے روم کی طرف بڑھی۔ میم پلیز، احان سر بہت غصہ ہوں گے۔ شانزے چلاتی ہوئی امل کے پیچھے گئی تھی۔ امل تب تک دروازہ کھول کر اندر جا چکی تھی۔ احان اس وقت میٹنگ میں تھا۔ امل اندر داخل ہوئی تو ادھر بیٹھے ہوئے تمام لوگ امل کی طرف متوجہ ہوئے۔ احان نے بھی نظر اٹھا کر دیکھا تو پھر اپنی نظریں ہٹانا ہی بھول گیا۔ احان بے یقینی سے امل کو دیکھ رہا تھا، جو آنکھوں میں شرارے لیے احان کو گھور رہی تھی۔ سر میں نے بہت منع کیا انہیں، مگر انہوں نے میری ایک نہیں سنی۔ شانزے وضاحتی انداز میں بولی۔ وہ واقعی میں پریشان تھی کیونکہ یہ میٹنگ بہت اہم تھی۔ وہاں پر بیٹھے دوسرے ارکان نے بھی دلچسپی سے امل کو دیکھا، جو واقعی میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ امل نے بہت شارٹ فراک پہن رکھا تھا اور شارٹ جیکٹ امل کی خوبصورتی کو چھپانے میں ناکام تھی۔ احان نے فوراً سے سامنے بیٹھے ارکان کی نظریں پہچان لی تھیں، جو ہوس بھری نظروں سے امل کو دیکھ رہے تھے۔ احان نے ضبط کے مارے اپنی مٹھیاں بھینچیں اور سرخ آنکھوں سے امل کو گھورا تھا، جو آرام سے کھڑی مسکراتے ہوئے احان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جان بوجھ کر ایسا لباس پہن کر آئی تھی۔ احان ملک کی آنکھوں میں آج غصہ اور جلن امل کو مزہ دے گئی۔ ٹھیک ہے جینٹلمینز، آج کی میٹنگ ختم ہوتی ہے، آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ احان امل کو گھورتے سرد لہجے میں بولا۔ شانزے نے حیرانگی سے احان کو دیکھا تھا۔ یہ میٹنگ تو بہت اہم تھی اور سر نے کینسل کر دی۔ میٹنگ میں شریک ارکان کے چہرے پر ناگواریت کا تاثر ابھرا تھا۔ انہیں احان کی بات پسند نہیں آئی تھی، اسی لیے وہ لوگ غصے سے چلے گئے۔ مس شانزے آپ بھی آ جائیں اور دروازہ بند کرتی جائیں، احان نے اسپاٹ لہجے میں شانزے کو حکم دیا۔ شانزے اپنے تاثرات چھپاتی وہاں سے چل دی۔ یہ لڑکی احان سر کو برباد کر دے گی، یہ بزنس برباد ہو جائے گا اگر احان سر اسی طرح اپنی میٹنگز کینسل کرتے رہیں گے تو۔ وہ لوگ بہت غصے میں گئے ہیں، یقیناً یہ ڈیل بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ شانزے نے باہر آ کر غصے میں ہاتھ میں پکڑا موبائل ٹیبل پر مارا تھا۔ کیا یہ لڑکی بہت امپورٹنٹ ہے سر کے لیے؟ سر نے اتنے امپورٹنٹ کلائنٹس کو ناراض کر دیا، شانزے نے دکھی دل کے ساتھ سوچا۔ احان چیئر پر بیٹھا امل کے لباس کو غصے سے دیکھ رہا تھا۔ ویسے مجھے لگتا ہے یہ جیکٹ بھی تم نے فضول میں پہنی ہے، اسے بھی رہنے دیتی۔ احان نے قہر برساتی نظروں سے امل کو گھورتے طنزیہ لہجے میں کہا، ہے نا؟ مجھے بھی یہی لگتا ہے، کوئی بات نہیں، ابھی باہر جاتے ہوئے اتار دوں گی۔ امل نے مسکراتے ہوئے کہا تو احان ملک سرتاپا سے لگ اٹھا۔ احان ایک دم اٹھا تھا اور امل کو دیوار کے ساتھ پن کیا۔ مس امل احان ملک، یہ تمہارا اٹلی نہیں ہے جہاں تم یہ فضول ڈریسنگ کرو۔ جب یہاں کوئی لڑکی ایسی ڈریسنگ کرتی ہے تو اسے بہت سی ہوس زدہ نظروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں میرے سامنے بیٹھے کتے تمہیں کن نظروں سے گھور رہے تھے؟ تم نے محسوس نہیں کیا یا پھر جانتے بوجھتے انجان بن رہی ہو؟ اور باہر کتنے ہی لوگوں نے آج تمہیں دیکھ کر اپنی آنکھیں سینکی ہوں گی۔ احان غصے سے امل کے ارد گرد ہاتھ رکھے سرد لہجے میں دہاڑا تو ایک پل کے لیے امل کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی، مگر دوسرے ہی پل لمحے خود پر قابو پایا۔ جانتی ہوں یہ تمہارا پاکستان ہے، یہاں پر تمہارے ہی جیسے لوگ ہوں گے۔ اگر یہ میرا اٹلی ہوتا نا تو یہ جو تم نے فضول حرکت کی ہے مجھے اٹلی جانے سے روکنے گی،
وہاں پر تم کرتے تو تم ابھی تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتے، عمل غصے سے بولی۔ او ریلی؟ اور جو کانٹریکٹ تم بیچ میں چھوڑ کر جا رہی تھی اس کا کیا؟ تم نے دھوکے سے پیپر سائن کروائے ہیں مجھ سے، آج پھر سے یہ ثابت کر دیا کہ تم آج بھی ویسے ہی ہو۔ عمل نفرت سے منہ پھیرتے ہوئے بولی، ٹھیک کہا تم نے، میں بالکل ویسا ہی ہوں۔ اہان نے عمل کا منہ دبوچ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا اور عمل کے ہونٹوں پر جھک کر انہیں شدت سے اپنی دسترس میں لیا۔ عمل تو پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ عمل نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بھرپور مزاحمت کی تو اہان نے عمل کے دونوں ہاتھوں کو اوپر کر کے اپنے ایک ہاتھ سے دیوار پر لاک کیا، دوسرے ہاتھ سے عمل کے بالوں میں ہاتھ ڈالتا ہوا بہت شدت سے اس کی سانسوں کو انہیل کرنے لگا۔ اہان بہت شدت سے عمل کے ہونٹوں پر جھکا، بہت شدت سے اس کے ہونٹوں پر جھکا اپنا غصہ اتار رہا تھا۔ جو ریڈ لپسٹک لگائے اس طرح کا حلیہ لے کر کتنے ہی لوگوں کے سامنے سے گزر کر آئی تھی۔ عمل کی مزاحمت جب دم توڑنے لگی تو ہان ایک جھٹکے سے پیچھے ہوا تھا۔ عمل اپنا تنفس درست کرتے اہان کو سرخ چہرے کے ساتھ گھور رہی تھی۔ اہان نے مسکراتے ہوئے عمل کو دیکھا، ویسے لپسٹک کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا، یقیناً اٹلی کے مہنگے برانڈ کی ہوگی۔ اہان نے مسکراتے ہوئے اپنے ہونٹ انگوٹھے سے صاف کرتے ہوئے عمل کو آنکھ ماری تھی۔ ایڈیٹ، بدتمیز، بے شرم، بیہودہ انسان، عمل چلائی تھی۔ تمہارے منہ سے یہ الفاظ اپنے لیے اتنی مرتبہ سن چکا ہوں کہ اب یہ لفظ مجھے آب حیات لگتے ہیں۔ قسم سے جس دن نہ سنوں بدن ٹوٹنے لگتا ہے، اہان نے مسکراتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ کر دروازہ لاک کیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ دروازہ لاک کیوں کر رہے ہو؟ عمل سچ میں گھبرائی تھی۔ ارے ابھی تم نے خود ہی تو کہا ہے یہ جیکٹ تم اتارو گی۔ ویسے تم نے یہ جیکٹ باہر جاتے اتارنی ہے تو پہلے یہ حسین نظارہ اپنے شوہر کو دکھاتے جاؤ۔ اہان مسکراتے ہوئے عمل کی طرف بڑھا۔ دیکھو اہان، وہیں پر رک جاؤ۔ عمل نے اپنے جیکٹ کے بٹن بند کیے تھے۔ اہان مسکرایا اور عمل کو کمر سے جھٹکے سے تھام کر خود کے قریب کیا۔ آئندہ کے بعد یہ فضول ڈریسنگ اور اتنی فضول بات میرے سامنے کی نا تو 1 منٹ نہیں لگاؤں گا اس فضول لباس کو تمہارے تن سے جدا کرنے میں۔ اہان ایک ایک لفظ سرد انداز میں بولتا عمل کو وارن کر گیا۔ چھوڑو مجھے بیہودہ انسان، عمل غصے سے چلائی۔ اہان نے ایک جھٹکے سے عمل کو چھوڑا تھا اور اپنا مفلر اٹھا کر عمل پر پھینکا۔ اس سے کور کرو خود کو، اہان سنجیدہ لہجے میں بولا۔ مجھے نہیں لینا تمہارا یہ فضول سا مفلر۔ عمل نے غصے سے اہان کا مفلر زمین پر پھینکا۔ عمل کیوں چاہتی ہو کہ آج یہ کمرے کا دروازہ نہ کھلے؟ یقین کرو یہ صوفہ بہت کمفرٹیبل ہے۔ اہان ملک کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے عمل سرخ ہوئی تھی اور غصے سے دانت کچکچاتے ہوئے مفلر اٹھا کر خود پر لپیٹا۔ اور یہ بال بھی باندھو، کسی فیشن شو میں نہیں آئی تم۔ اہان کے کہنے پر عمل نے غصے سے اپنے بالوں کی ڈھیلی سی چٹیاں بنائی اور غصے سے اہان ملک کو گھورا۔ عمل کا بس نہیں چل رہا تھا اہان ملک کا گلا دبا دے۔ اہان ملک نے مسکراتے ہوئے عمل کو دیکھا، ویسے وہ خچر نہیں آیا آج تمہارے ساتھ؟ وہ تمہارا باڈی گارڈ کہیں بھاگ تو نہیں گیا؟ اہان نے کرسی پر بیٹھے سلکتے ہوئے دل کے ساتھ بظاہر اطمینان اور مسکراتے ہوئے کہا، ورنہ اسے عمل کے ساتھ دیکھ کر اہان کے لہو میں شرارے دوڑنے لگتے تھے۔ اسے کیسے برداشت کرتا تھا وہ اہان ہی جانتا تھا۔ اہان جانتا تھا وہ اٹلی گیا ہے اور اس کے جانے سے اہان کو کتنا سکون اور راحت ملی تھی، وہ بیان کرنا مشکل تھا۔ صحیح کہہ رہے ہو، وہ میرا باڈی گارڈ ہے، میرا محافظ، میری عزت کو خود سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہے، تمہاری طرح نہیں جو مجھے ذلیل کر کے خوشی محسوس کرتا ہو۔ عمل کی بات سے اہان ملک کے ہونٹوں کی مسکراہٹ پل میں غائب ہوئی تھی، چہرہ دھواں دھار ہوا تھا۔ اہان نے ٹیبل پر سے تمام چیزیں اٹھا کر پھینکی تھی اور عمل کو غصے سے دیوار کے ساتھ لاک کیا۔ آئندہ کے بعد میرے سامنے اس کی تعریف مت کرنا، میرے سامنے اس کا نام مت لینا، بلکہ مجھے وہ تمہارے آس پاس بھی نہ دکھے، ورنہ میں وہ تیش و عالم میں اس کے گرد اپنے ہاتھ جماتے ہوئے سرد لہجے میں دہاڑا تو عمل کی چیخ نکلی تھی۔ اہان غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ ورنہ کیا کرو گے مسٹر اہان ملک؟ مجھے پھر سے اپنی قید میں رکھو گے ہاں؟ عمل اپنی نیلی آنکھیں اہان کی براؤن آنکھوں میں گاڑتے ہوئے اس کا ادھورا جملہ مکمل کرتے ہوئے چلائی۔
ہاں رکھوں گا اپنی قید میں، مگر اس قید میں میں تمہاری غلامی کروں گا۔ احان اس کے گال پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے، اس کی گردن میں منہ چھپائے اس کی خوشبو اپنے اندر اتارتے ہوئے مخمور لہجے میں بولا، مجھے معاف کر دو عمل، پلیز مجھے معاف کر دو۔ احان عمل کی گردن میں بدستور منہ چھپائے اس سے التجا کرنے لگا،